گاڈ بلیوز منسٹریز پیش کرتے ہیں خدا اور انسان کا ملاپ، پاسٹر جوش کے ساتھ۔ ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں پاسٹر جوش اور نہایت خوش ہوں کہ آج آپ ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے۔ ہم رومی کی کتاب کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ آج ہم رومیو 13 باب کا مطالعہ کریں گے اور ہم اس پورے 13 باب کو پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی مرتبہ ہم نے کہا تھا، ہم نے کچھ چیزوں کے متعلق بات کی تھی، اور اس پورے حصے میں پولس رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم کس طرح سچائی کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، آئیے دعا سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے آسمانی باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ایک مرتبہ پھر ہم اکٹھے ہو سکیں اور تیرے کلام کا مطالعہ کر سکیں۔ پاک روح، ہم تیری موجودگی کے لیے دعا کرتے ہیں، تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو اس سارے وقت میں ہماری رہنمائی کرنا اور ہمارے درمیان موجود رہنا، تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھ سکیں۔ خداوند، میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو میرے ہونٹوں کو چھو اور مجھے وہ الفاظ دے جو تو مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے۔ خداوند، تو تمام سننے والوں کے کانوں کو چھو، کیونکہ خداوند اگر تو ان کے کانوں کو کھولے گا تو وہ نہ صرف تیرے کلام کو سنیں گے بلکہ اسے سمجھ بھی سکیں گے اور اس بات کو بھی سمجھیں گے جو تو انہیں بتانا چاہتا ہے۔ اسی طرح خداوند، میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو ان سب کے دلوں کو چھو اور انہیں تبدیل کر تاکہ وہ تجھے جان سکیں۔ خداوند، تیرا کلام ان سب لوگوں کی زندگیوں میں جڑ پکڑے تاکہ یہ ان کی زندگی میں 100% پھل لائے۔ خداوند، تیرا کلام ہی ہمیں بدل سکتا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے دعا مانگتا ہوں، آمین۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آج ہم رومیو 13 باب کا مطالعہ کریں گے، تو آئیے رومیو 13 باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں۔ رومیو 13 باب 1 سے 7 آیات۔ ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابعدار رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ بس جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظام کا مخالف ہے، اور جو مخالف ہیں وہ سزا پائیں گے، کیونکہ نیکوکار کو حاکموں سے خوف نہیں بلکہ بدکار کو۔ بس اگر تو حاکم سے نڈر رہنا چاہتا ہے تو نیکی کر، اس کی طرف سے تیری تعریف ہوگی، کیونکہ وہ تیری بہتری کے لیے خدا کا خادم ہے۔ لیکن اگر تو بدی کرے تو ڈر، کیونکہ وہ تلوار بے فائدہ لیے ہوئے نہیں، اور خدا کا خادم ہے کہ اس کے غضب کے موافق بدکار کو سزا دیتا ہے۔ بس تابعدار رہنا نہ صرف غضب کے ڈر سے ضرور ہے بلکہ دل بھی یہی گواہی دیتا ہے۔ تم اسی لیے خراج بھی دیتے ہو کہ وہ خدا کے خادم ہیں، اور اس خاص کام میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں۔ سب کا حق ادا کرو، جس کو خراج چاہیے خراج دو، جس کو محصول چاہیے محصول، جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو، جس کی عزت کرنا چاہیے اس کی عزت کرو۔ اب بس ہم یہیں تک پڑھیں گے اور جو ہم نے پڑھا اس کے متعلق بات کریں گے۔ اس حصے میں پولس رسول ہمیں مسیحیوں اور سیاسی اداروں کے درمیان تعلق کے متعلق تعلیم دے رہے ہیں۔ وہ اعلیٰ حکومتوں کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ جب پولس رسول نے یہ لکھا تو اس دوران رومی سلطنت کی حکومت تھی، اور پولس رسول جس جگہ رہا کرتے تھے وہ ارد گرد کے علاقوں میں جا کر انجیل کی منادی کیا کرتے تھے، اور یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ جب پولس نے یہ لکھا تو شہنشاہ نیرو کے دور میں اور بھی بہت سے مورخین لکھا کرتے تھے، اور شہنشاہ نیرو ایک شخص کے طور پر جانا جاتا تھا جو مسیحیوں کا دوست نہیں تھا اور جو مسیحیوں کے حق میں نہ تھا، اور میرے خیال سے پطرس رسول کو بھی شہنشاہ نیرو کے دور میں ہی قتل کیا گیا تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ نیرو نے پطرس کے قتل کا فرمان خود جاری کیا تھا یا نہیں، لیکن وہ نیرو کے دور میں ہی قتل کیا گیا تھا۔ تو یہاں تک کہ نیرو کی سلطنت کے دور میں بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مسیحی ایک اچھی زندگی نہیں گزارا کرتے تھے، اور حکومت کی طرف سے بھی مسیحیوں کو کوئی خاص تحفظ نہیں دیا جاتا تھا۔ تو یہاں تک کہ اس گورنمنٹ میں بھی جہاں ایک شہنشاہ بھی مسیحیوں کے خلاف تھا، پولس رسول پھر بھی انجیل کی
منادی کیا کرتے تھے۔ وہ پھر بھی مسیحیوں کو یہ بتایا کرتے تھے کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو، کیونکہ حکومتیں خدا کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر آج کے دور کے مسیحیوں کے لیے بھی انجیل کی منادی کرنا بہت مشکل ہے، لیکن تو بھی خدا کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی حکومت کے متعلق سوچنا ہے، ہمیں پھر بھی اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہنا ہے، کیونکہ حکومتیں کسی وجہ کے تحت بنائی گئی ہیں۔ حکومت کا ایک خاص مقصد ہے، اور جب ہم ان کے متعلق ان چند آیات میں پڑھتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت اس لیے قائم کی جاتی ہے تاکہ جرم کرنے والوں کو سزا دی جا سکے اور امن قائم کیا جا سکے۔ اور اس بات کی یقین دہانی کی جا سکے کہ ملک بنائے گئے قواعد و ضوابط کے مطابق چل رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ امن میں زندگی گزار رہے ہیں، اور لوگ قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، اور حکومت کو ایک تلوار دی جاتی ہے، اسے کسی وجہ سے یہ تلوار دی جاتی ہے تاکہ وہ ان تمام لوگوں کو سزا دے سکے جو قانون کو توڑتے ہیں۔ اور یہ حکومتیں خداوند کی طرف سے مقرر کی جاتی تاکہ لوگ قوانین کی پیروی کر سکیں اور قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں اور کسی بھی قسم کے جرائم نہ کریں۔ تو ایک مسیحی کس طرح اپنی ذاتی زندگی بسر کرتا ہے اور ایک حکومت کو کس طرح سے کام کرتی ہے، ان دونوں میں ایک فرق ہے۔ اور دیکھیے، مسیحی ہونے کی حیثیت سے یسوع مسیح نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب کوئی تیرے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ تو مسیحیوں کو دوسروں کو معاف کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور مسیحیوں کو اس لیے بلایا گیا ہے تاکہ وہ دوسروں سے محبت کر سکیں۔ لیکن حکومت کا کام یہ نہیں ہے، یا حکومت کو اس لیے نہیں قائم کیا گیا کہ وہ دوسروں کے گناہوں کا حساب لیں، یا اس لیے نہیں قائم کیا گیا کہ وہ ان لوگوں کو جانے دیں جو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ حکومت کو اس لیے قائم کیا گیا ہے تاکہ ان بدکاروں کو سزا مل سکے جو جرائم کرتے ہیں، تاکہ وہ دوبارہ ایسی غلطی کو نہ دہرائیں، اور ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں بدکاروں کو ان کے جرم کی سزا نہ دی جائے یا انہیں سب کچھ کرنے کی آزادی ہو۔ اور حکومت اس لیے قائم کی جاتی ہے تاکہ وہ قانون کے معیار کو پورا کر سکے، تاکہ جب بھی کوئی بدکار کوئی جرم کرے تو یا کوئی بھی غلط کام کرے تو اسے سزا دی جائے۔ حکومت انہیں معاف کرنے کے لیے نہیں قائم کی جاتی، یا اس لیے نہیں قائم کی جاتی کہ انہیں چھوٹی سی سزا دے کر آزاد کر دیا جائے، بلکہ جب بھی کوئی شخص کوئی جرم کرتا ہے تو حکومت کا کام ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس شخص کو سخت سزا دی جائے تاکہ وہ دوسروں کے لیے ایک مثال بن سکے، اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ سبق حاصل ہو سکے کہ انہیں ہر صورت قانون کی پیروی کرنی ہے۔ تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں، اور مسیحیوں کے لیے زندگی گزارنے کا یہ ایک مختلف طریقہ ہے، اور حکومت کے لیے بھی یہ ایک مختلف چیز ہے، اور دونوں کو خداوند نے کچھ خاص فرائض انجام دینے کے لیے بلایا ہے۔ اور پھر حکومت اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ امن کو یقینی بنایا جا سکے، اور ہمارے معاشرے میں کچھ قوانین بھی بنائے گئے ہیں تاکہ لوگ ان کی
پیروی کرتے ہوئے زندگی گزار سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ان اصولوں کی پاسداری کر سکیں اور ہر اس چیز کے متعلق بتا سکیں جو ہم نے رومیو پہلے باب سے لے کر اب تک سیکھی ہے۔ لیکن میں خاص طور پر 7ویں آیت کے متعلق بات کرنا چاہوں گا، جہاں وہ کہتا ہے کہ جس کو محصول چاہیے محصول دو، جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو، اور جس کی عزت کرنی چاہیے اس کی عزت کرو۔ تو مسیحی ہونے کی حیثیت سے ہمیں محصول ادا کرنا چاہیے، اور حکومت کو بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر ہم ایک کام کر سکتے ہیں۔ ہم اس نقطے کو وسیع کر سکتے ہیں کہ ہمیں صرف سیاسی حکومت اور سیاسی حاکمین ہی کا خیال نہیں کرنا، بلکہ ہمیں ہر شخص کی عزت کرنی ہے، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ہمیں ان کے لیے ہر وہ کام کرنا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، اور میں خاص طور پر عزت دینے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں دوسروں کو عزت کیسے دینی ہے۔ تو آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ رومیو 13 باب 8 سے 10 آیات۔ آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرضدار نہ ہو، کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا، کیونکہ یہ باتیں کہ زنا نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، لالچ نہ کر، اور ان کے سوا اور جو کوئی حکم ہو، ان سب کا خلاصہ اس بات میں پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی، اس واسطے محبت شریعت کی تعمیل ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ پچھلے ایپیسوڈ میں موجود تھے تو میرا خیال ہے کہ میں نے بھی بالکل یہی بات کی تھی، بلکہ دراصل یسوع مسیح نے یہی بات کی تھی کہ جب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کے متعلق بات کر رہے ہیں، اور ہم ان تمام باتوں کے متعلق بات کر رہے ہیں جو ہم نے رومیو 12 باب میں اپنی عملی اور مسیحیوں کی روزمرہ کی زندگی کے متعلق کی تھیں، تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اب تمام باتوں کو ہم 2 احکام میں سمیٹ سکتے ہیں، بلکہ یسوع مسیح نے خود ہی سب چیزوں کو 2 احکامات میں سمیٹ دیا، جو کہ یہ ہیں کہ اپنے خداوند سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھو۔ اور دوسرا حکم جو پولس رسول نے ابھی کہا، اپنے پڑوسیوں سے اپنی مانند محبت رکھو۔ اب میں خداوند اپنے خدا سے محبت رکھوں، ظاہر ہے کہ یہ سب سے بڑا حکم ہے، اور خداوند کے ساتھ ہمارا رشتہ اسی بات پر منحصر کرتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں۔ کاش کہ ہم اس سے اپنے پورے دل سے محبت رکھ سکیں، اور پولس رسول خاص طور پر اس کے متعلق بات کر رہا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ اور جو آیات ابھی ہم نے پڑھی، یعنی رومیو 13 باب 8 سے لے کر 10 آیت تک، پولس نے 10 احکامات میں سے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ ہمیں کس طرح دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ہمیں کس طرح اپنے پڑوسیوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور سب سے بڑی بات صرف یہ کہ ہمیں ان سے اپنی مانند محبت رکھنی ہے۔ تو جب ہم مسیحی ہونے کی حیثیت سے کچھ کرتے ہیں تو پہلی سوچ جو ہمارے ذہن میں آتی ہے، جو ہمارے ذہن میں آنی چاہیے، چاہے ہم خدا کے ساتھ تعلق قائم کر رہے ہوں یا دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کر رہے ہوں، اور اگر ہم خدا کے ساتھ تعلق قائم کر رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم جو بھی کریں اس سے خداوند کے لیے ہماری محبت ظاہر ہو، اور ہمیں اپنے دل، اپنی ساری جان اور اپنی عقل سے خداوند سے محبت رکھنی ہے۔ اور جب ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم انہیں اپنی مانند پیار کریں۔ اور مجھے پولس رسول کی یہ بات بہت اچھی لگی جو اس نے 10ویں آیت میں کہی،
وہ کہتا ہے کہ محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی، اس واسطے محبت شریعت کی تعمیل ہے۔ تو جب ہم کسی سے محبت رکھتے ہیں، جب ہم ان کی عزت کرتے ہیں، تو ہم خدا کے اصل مقصد کو بھی اپنی زندگی میں پورا کرتے ہیں۔ خداوند کا ہمارے لیے ایک خاص منصوبہ ہے، اور اب یہ مسیحیوں کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ محبت کا مطلب کیا ہے۔ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ہم لوگوں کو ان کی پسند کی چیز لا کر دے دیں، اور خاص طور پر میں جوان بچوں کے والدین کی بات کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جب والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو وہ انہیں ہر وہ کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں جو انہیں پسند ہے۔ جیسے کہ 1 یا 2 سال کا بچہ چاہتا ہے کہ وہ ہر چیز کو پکڑے، اور وہ کسی تیز چیز کو بھی پکڑ سکتا ہے، جیسے کہ تیز کینچی، تیز چھری۔ خیر، بچہ ان تمام چیزوں کو پکڑنا چاہتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں اور وہ اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ چھری یا کینچی محفوظ نہیں ہے۔ تو آئیے اپنے مطالعے کو جاری رکھتے ہیں۔ رومیو 13 باب 11 سے 14 آیات۔ اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، پس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں۔ جیسا دن کو دستور ہے، شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے، نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ تو یہ دراصل اس باب کا آخر ہے، اور آخری حصہ ہمیں یہ بتا رہا ہے، بلکہ ہمیں یہ یاد دلا رہا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی اس بات کو ذہن میں رکھ کر گزارنی چاہیے کہ یسوع مسیح جلد واپس آنے والا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی یہ سوچ کر گزارنی چاہیے کہ قیامت بہت جلد آنے والی ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی گناہ میں بسر نہیں کرنی، اور ہمیں سستی میں اپنی زندگی نہیں گزارنی، بلکہ ہمیں اپنی زندگی دوسروں سے محبت کرتے ہوئے گزارنی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے کہ لوگ ہمارے وسیلہ سے یسوع مسیح کو جانیں۔ ہمیں اپنی زندگی خداوند کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے، کیونکہ اب وقت نزدیک ہے، اور اب ہم اس وقت کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں جب خداوند واپس آئے گا، جب یسوع مسیح ہمارے لیے واپس آئے گا، تو ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی کو محبت کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں مسیح کی دوسری آمد کے متعلق سوچنا چاہیے۔ ہمیں مسیح کی آمد سے ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں مسیح کی آمد سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں جب ہم ایک مرتبہ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح کو بحیثیت اپنا خدا اور نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو ہم پہلے سے ہی خدا کے ساتھ ایک صحیح رشتہ قائم کر چکے ہیں۔ تو جب خداوند واپس آئے گا تو وہ ہمیں اپنے ساتھ واپس لے جائے گا، تاکہ ہم اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہ سکیں، کیونکہ ہم پہلے سے ہی خدا کے خاندان کا حصہ بن چکے ہیں۔ لیکن جس طرح ہم اپنی زندگی ابھی گزار رہے ہیں، جیسے ہم یسوع مسیح کی آمد اور اس کی دوسری آمد کے درمیان کا جو وقت ہم جی رہے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی یہ سوچ کر نہیں گزارنی کہ ہمارے پاس ابھی بھی بہت وقت ہے، بلکہ ہمیں اپنی زندگی اس احساس کے ساتھ گزارنی چاہیے، جیسا کہ پولس رسول ہمیں دکھاتا ہے کہ ہر نیا دن جو ہم جیتے ہیں، یہ ہمیں یسوع مسیح کی دوسری آمد کے اور بھی قریب کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں اس بات کے قریب کر دیتا ہے کہ خداوند ہمارے لیے واپس آنے والا ہے، اور وہ ہمیں واپس آسمان پر لے جائے گا، تاکہ ہم اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہ سکیں، کیونکہ یہ اسکیٹولوجی میں موجود ہے۔ یہ کچھ ایسا ہے جس سے دنیا کی ہر چیز کا اختتام ہو جائے گا،
اور ہم آخرت میں اس کا سامنا کریں گے۔ تو مسیحی ہونے کی حیثیت سے پولس رسول ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ ہم اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہیں، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنی حکومت کی عزت کرنی ہے، اور ہمیں اس بات کو جاننے کے لیے بلایا گیا ہے کہ خداوند نے انہیں اس زمین پر اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ ان تمام لوگوں کو سزا دے سکیں جو اصولوں کو توڑتے ہیں۔ اور پولس رسول ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیں دوسرے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں خداوند سے محبت کرنی چاہیے، اور پھر ہمیں دوسرے لوگوں کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو اس سے پہلے کہ میں آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام کروں، میں ان تمام لوگوں کو یہ موقع دینا چاہوں گا جو خدا کے خاندان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، جو خدا کے خاندان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تاکہ جب خداوند ہمارے لیے واپس آئے، جب یسوع مسیح ہمارے لیے واپس آئے، تو انہیں کوئی ڈر نہ ہو، کیونکہ جب آپ خداوند کے خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں اور آپ خداوند آپ کے لیے واپس آتا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر سزا کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، آپ کے اندر ڈر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ خداوند آپ سے پیار کرتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ پہلے سے ہی اس کے خاندان کا حصہ ہیں، آپ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو اگر آپ خدا کے خاندان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، یہ دعا کریں۔ میرے آسمانی باپ، میں آج تیرے حضور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی تیری مرضی کے مطابق نہیں گزاری، لیکن آج سے میں تجھے اپنے مالک اور اپنے خداوند کے طور پر قبول کرتا ہوں، اور آج سے میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ تو نے میری خاطر بہت کچھ کیا تاکہ ہمارے بیچ کی یہ دوری ختم ہو سکے، اور خداوند تو نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے یہ سب کیا تاکہ وہ میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر اپنی جان دے سکے، اور یسوع کو وہ سزا دی گئی جس کا اصل حقدار میں تھا، اور اس کے بجائے اس نے وہ تمام فوائد مجھے دے دیے جو یسوع کو ملنے چاہیے تھے، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے ایک کامل زندگی بسر کی، اس نے گناہوں سے پاک زندگی گزاری، اور کیونکہ اس نے گناہوں سے پاک زندگی بسر کی، اس لیے وہ بہت سے فوائد کا حقدار ہے، اور ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ خدا کا فرزند کہلایا جاتا ہے، وہ تیرا بیٹا کہلایا جاتا ہے۔ اور خداوند، کیونکہ میں نے یسوع مسیح کو اور اس کی صلیب پر دی گئی قربانی کو قبول کیا ہے، اور اس بات کو قبول کیا ہے کہ اس نے میرے گناہوں کی سزا بھگتی اور مجھے وہ تمام فوائد دے دیے جو اسے ملنے چاہیے تھے، تو اب میں تیرے خاندان کا حصہ بن سکتا ہوں جو خداوند اپنے فرزندوں کو دینا چاہتا ہے۔ یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ اب اگر آپ نے میرے ساتھ مل کر یہ دعا کی ہے تو میرا ایمان ہے کہ آپ نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرنے والے مسیحی ہیں، اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے قریبی چرچ جائیں اور اپنے پاسٹر کو یہ بتائیں کہ آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کر یسوع کو اپنے خداوند اور اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا ہے، اور آپ باقاعدگی سے چرچ جاتے رہیں اور دوسرے مسیحیوں کے ساتھ مل کر خداوند میں بڑھتے رہیں، اور اس کے متعلق مزید جانیں، اور یسوع مسیح کی قربانی کے متعلق جانیں، اور اپنی بائبل مقدس کو باقاعدگی سے پڑھتے رہیں، اور خداوند اور پاک روح کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم کریں، اور اس سے دعا کرتے رہیں اور اس کی آواز کو سنتے رہیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں سے اجازت لوں، میں ہم سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، اور میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرنا چاہوں گا جو بیمار ہیں، اور وہ لوگ جو مشکل میں ہیں اور چاہتے ہیں کہ خداوند ان کو مشکلات سے آزاد کرے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے آسمانی باپ، میں آج کے دن کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم مل کر تیرے کلام کا مطالعہ کر سکیں، اور اسی طرح پاک روح ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان کام کر رہا ہے، اور میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو لوگوں کے دلوں کو تیار کر، اور لوگوں کے دلوں میں اپنے اس کلام کے بیج کو بو جو ہم نے ابھی اس کلام کے ذریعے پڑھا ہے، اور فضل دے کہ تیرا کلام ہمارے دلوں میں جڑ پکڑے اور ہماری زندگی میں 100% پھل لائے، اور ہم تیرے کلام کی سچائیوں کو اپنی زندگی میں لے سکیں، اور ہم اس بات کا احساس کر سکیں کہ تو چاہتا ہے
کہ ہم اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے تجھے پیار کریں اور دوسروں سے بھی محبت کریں۔ خداوند تو خود آ اور ہمیں یہ تعلیم دے کہ محبت کا اصل مطلب کیا ہے۔ اور اس وقت خداوند میں ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کرنا چاہتا ہوں جو بیمار ہیں۔ خداوند تو اپنے شفا والے ہاتھ ان پر بڑھا، اور خداوند تو ہر اس شخص کو چھو جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر وہ جو بیمار ہیں۔ خداوند تیری شفا کی قدرت سر سے لے کر پاؤں تک انہیں چھوئے اور تیرا مسا ان کے پورے جسم کو چھوئے۔ بات پر مکمل ایمان رکھتا ہوں کہ تو انہیں آج ہر قسم کی بیماری سے آزاد کرے گا۔ خداوند تو ہر اس چیز کو ان کے جسموں سے نکال باہر پھینکے گا جو ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ہر اس چیز کو تباہ کر دے گا جو کسی بھی طور سے ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور خداوند تو ان کی صحت کو بحال کرے گا اور تو انہیں برکت دے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ صرف تو ہی ہماری زندگیوں کو تبدیل کر سکتا ہے، تو انہیں پھر سے نیا کر سکتا ہے، اور تو ہی ہماری زندگی میں ہر کمی کو پورا کر سکتا ہے۔ تو ہمارا خالق ہے اور تیرے لیے یہ کرنا نہایت آسان ہے۔ اور خداوند میں اب یہ دعا کرتا ہوں کہ تیرے لوگ اس معجزے کو اپنی زندگیوں میں ہوتا دیکھیں۔ میں اس وقت تمام لوگوں کے ذہنوں کو ان کے جسموں اور روحوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہیں چھو اور شفا دے اور انہیں آزاد کر۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو ان کے درمیان کام کر رہا ہے، اور میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو ابھی بہت سے لوگوں کو شفا دے رہا ہے۔ اور خداوند میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرنا چاہتا ہوں جو مشکلات سے گھرے ہیں اور جو خود کو، جیسا کہ ایک زبور نویس کہتا ہے کہ وہ خود کو کنویں میں پھنسا ہوا پاتے ہیں اور وہ خود کو بچا نہیں سکتے۔ خداوند وہ تیرے مضبوط ہاتھ کو آسمان پر سے بڑھتا ہوا دیکھیں۔ خداوند تو انہیں ہر طرح کی مشکلات سے آزاد کر، ہر اس پریشانی سے بچا جس سے وہ خود کو گھرا ہوا محسوس کرتے ہیں، اور خداوند تو انہیں ایک مضبوط چٹان پر رکھ تاکہ وہ مضبوطی سے کھڑے ہو سکیں اور ایسی زندگی بسر کر سکیں جیسی تو چاہتا ہے۔ خداوند انہیں فضل دے کہ وہ اپنی توجہ تجھ خداوند پر لگا سکیں، تاکہ وہ کسی بھی مشکلات سے نہ ڈریں اور ان مصیبتوں سے پریشان نہ ہوں جن سے وہ گھرے ہیں۔ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو خدا ہے جو ہمیں بچاتا ہے اور ہمیں شفا دیتا ہے، اور جو ہمیں ہر قسم کے حالات سے آزاد کرتا ہے۔ ہم خود نہیں جانتے، لیکن تو ہمارا فضل بخشنے والا خدا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی پاک روح کی رہنمائی میں گزار سکیں، ہمیں اپنی زندگی پاک روح کی رہنمائی میں گزارنے کا فضل عطا کر۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کے دعا کی ہے اور یسوع مسیح کو اپنے خدا اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قریبی چرچ جائیں تاکہ آپ یسوع مسیح کے متعلق مزید جان سکیں اور اس میں بڑھ سکیں۔ اگر پاسٹر جوش کے ساتھ دعا کرنے کے بعد خداوند نے آپ کو کسی بھی بیماری سے شفا دی ہے، تو برائے مہربانی اس چینل سے رابطہ کریں اور اپنی گواہی کو ان کے ساتھ بانٹیں۔ آپ کی گواہیاں دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گی اور ان سے یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کے نام کو عزت و جلال ملے گا۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔